درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو پتہ چلا ان دعاؤں میں بڑی ہی طاقت ہے، ان دعاؤں میں بڑی ہی غیبی طاقت ہے جو کہ انسانوں کو دکھتی نہیں ہے۔ اب فرشتے انسانوں کو دکھتے نہیں ہیں، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ کیا بتائیں کسی کو دکھ رہے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں دکھ رہے، لیکن موجود ہیں، کرامن کاتبین ہر وقت ساتھ موجود ہیں۔ یہ سارا نظام میرے عزیزوں اللہ پاک چلا رہے ہیں، یہ سارا نظام، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ وہ نظام جو کہ چلنے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ یہ سورج خود بخود نہیں آتا، اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ یہ چاند خود بخود نہیں آتا، اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ یہ دن خود بخود نہیں آتا، اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ یہ رات خود بخود نہیں آتی، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ یہ بارشیں خود بخود نہیں آتی، اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ یہ پھل فروٹ سبزیاں اناج یہ خود بخود نہیں نکلتے، اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں۔ یہ ہوا خود بخود نہیں چلتی، اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ یہ پانی میٹھا خود بخود نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، اس ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، اس ساری کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، جو انسانوں کو دکھتا نہیں ہے لیکن سب کچھ سنبھالے ہوئے ہے۔ آج دنیا میں آپ اگر اس بات کو سمجھیں تو موبائل فون کے بارے میں سب جانتے ہیں، موبائل فون کے بارے میں سب کو پتہ ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ایک موبائل فون آپ کے پاس ہو، چاہے وہ کی پیڈ والا ہو، چاہے وہ اسمارٹ فون ہو، چاہے وہ آئی فون ہو، کوئی بھی موبائل ہو، مجھے ذرا یہ بتائیں جب تک اس کے اندر سم نہیں ہوگی اس کے اندر کال آئے گی؟ جب تک اس کے اندر کوئی نمبر نہیں ہوگا، سم نہیں ہوگی، فون آئے گا؟ کوئی بھی فون نہیں آئے گا، کتنا ہی قیمتی موبائل کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر ہلکے سے ہلکا موبائل بٹن والا ہو اور اس کے اندر سم ہو، نمبر ہو، اس کے اندر فون آئے گا؟ اس کے اندر فون آئے گا۔ تو پتہ چلا کہ سم کا ہونا ضروری ہے، سم کا ہونا ضروری ہے۔ اس سم کے بعد وہ موبائل کام کرتا ہے۔ اب پوچھنے والا کوئی پوچھے اس کے اندر فون کیسے آ رہا ہے، یہاں کوئی تار لگا ہوا ہے، یہاں کوئی کنیکشن لگا ہوا ہے، تو بتانے والا یہ بتائے گا کہ اس کے اندر ایک سم ہے، اس کے اندر ایک سم ہے۔ اس سم کا تعلق نیٹ ورکنگ سے ہے، اس سم کا تعلق نیٹ ورکنگ سے ہے۔ اوپر بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، وہ پوسٹر سگنل کو بھیجتے ہیں، وہ سگنل موبائل کے اندر سم کیچ کرتی ہے، اس کے بعد جا کر یہ فون آتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کیا کسی نے کوئی سگنل دیکھا ہے؟ یہاں بھی اس وقت سگنل موجود ہیں، آپ کو دکھ رہے ہیں سگنل؟ آپ کو دکھ رہے ہیں؟ کسی کو سگنل دکھ رہے ہیں؟ یہاں پر سگنل موجود ہیں تبھی تو فون آ رہا ہے۔ جہاں پر سگنل نہیں ہوں گے وہاں پر موبائل کے اندر سے سگنل غائب۔ آپ کہیں سفر کر رہے ہوں، کسی دور کہیں جا رہے ہوں، راستے میں جنگل آ جائے، کوئی میدان آ جائے، اچانک موبائل کو دیکھو سگنل غائب، فون آنا بند۔ پتہ چلا یہاں پر پوسٹر نہیں ہے، یہاں پر وہ نظام نہیں ہے، اسی وجہ سے سگنل آنا بند۔ لیکن جیسے ہی آپ شہر کے اندر آتے ہیں فوراً سگنل آ جاتے ہیں، آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ یہاں پر سسٹم موجود ہے، لیکن وہ سسٹم دکھتا نہیں ہے، وہ سسٹم دکھتا نہیں ہے۔ یقین تو ہے یہاں پر سسٹم ہے، دکھ نہیں رہا۔ اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی کائنات بغیر سسٹم کے کیسے چل رہی ہے؟ بغیر سسٹم کے، بغیر کنٹرولر کے کیسے چل رہی ہے؟ اس بات کا بھی یقین کرنا پڑے گا۔ بظاہر ہمیں سسٹم دکھ نہیں رہا لیکن ہے، یہ سسٹم دکھ نہیں رہا لیکن ہے۔ اس کائنات کا خالق جو کہ سسٹموں کا مالک ہے، جو کہ اس سسٹم کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ ہے اللہ، وہ ہے
اللہ جس نے اس ساری کائنات کے سسٹم کو سنبھالا ہوا ہے، مجھے اور آپ کو نہیں دکھ رہا کہ یہ آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے، لیکن بغیر ستون کے ہمیں لگ رہا ہے اللہ پاک کے فرشتوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اس آسمان کو روکے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم سے یہ رکا ہوا ہے۔ تو اللہ کا سسٹم غیبی سسٹم ہے جو کہ دکھ نہیں رہا لیکن کام کر رہا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے جسم کے اندر بھی ایک سسٹم ہے، ہر انسان کی باڈی کے اندر ایک سسٹم ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھیں کہ یہ جو جسم ہے یہ عارضی جسم ہے، یہ عارضی جسم ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ کیسے ختم ہو جائے گا؟ جس وقت قبر میں جائیں گے، قبر میں جانے کے بعد یہ جسم مٹی میں مل جائے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ایک وقت آئے گا نام بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اصل چیز اس کو اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں اس جسم سے۔ اور اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ روح ہے۔ اس موبائل کے اندر اصل کیا تھی؟ سم تھی۔ وہ سم کہیں بھی لگاؤ، کسی بھی موبائل میں لگاؤ، اس موبائل میں کام کرنا شروع کر دے گی۔ اسی طرح یہ جسم عارضی ہے، اصل ہے روح۔ اس روح کو نکالنے کے بعد اللہ پاک دوسرا جسم دیں گے جو کہ ہوگا حقیقی جسم، حقیقی جسم، جس کو نہ کبھی بڑھاپا آئے گا، جس کو نہ کبھی کوئی زوال آئے گا، ہمیشہ والا جسم، ایسا طاقتور جسم، ایسا خوبصورت جسم، وہ ہے حقیقی اور اصل جسم۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے موبائل خریدا، سم خریدی، ابھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے کی پیڈ والے بٹن والے موبائل میں سم لگا لی اور کہا کہ یہ تو عارضی ہے، اصل تو میں ٹچ والا موبائل لوں گا، اصل تو میں ٹچ والا موبائل لوں گا، نمبر میرے پاس آ گیا، نمبر یہی ہوگا، عارضی ہے، وقتی ہے، بٹن والے موبائل سے اپنا گزارا کر رہا ہوں، لیکن میں تو ٹچ والا موبائل لوں گا، میں تو اصل موبائل وہ لوں گا۔ اسی طرح یہ دنیا کا جسم یہ بھی عارضی ہے، اصل جسم آگے آئے گا، اصل جسم آگے آئے گا۔ تو یہ جسم عارضی ہے، وقتی طور پر دیا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھ میں آئی، وہ کیا سمجھ میں آئی؟ سم کے اندر ایک نمبر ہوتا ہے، سم کے اندر ایک نمبر ہوتا ہے، اور وہ نمبر جو بھی سم ہو، مثال کے طور پر زونگ کی سم ہے، یوفون کی سم ہے، ٹیلینور کی سم ہے، جیس کی سم ہے، جو بھی کوئی سم ہوگی، اس سم کو جس وقت ایکٹیو کرائیں گے اس بندے کے نام پر وہ سم ایکٹیو ہو جائے گی، گویا کہ اس کی پہچان اس نمبر سے بن جائے گی۔ کوئی بندہ پوچھے کہ یہ نمبر کس کے نام پر ہے تو فوراً کمپنی والے بتا دیں گے یہ نمبر فلاں کے نام پر ہے۔ اسی طرح یہ جسم جو کہ اس وقت عارضی ہے، یہ بھی ہمارے نام کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، ہمارے نام کے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔ اسی وجہ سے قیامت والے دن بولا جائے گا فلاں بن فلاں آ جاؤ، فلاں بن فلاں آ جاؤ، فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا۔ پتہ کیا چلا؟ اس جسم کے ساتھ رجسٹرڈ تھا، اس جسم کے ساتھ رجسٹرڈ تھا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھا کرو، اپنے بچوں کا نام اچھا رکھا کرو، یہ نام آگے تک جائے گا، یہ نام آگے تک جائے گا۔ بچے کی پیدائش سے لے کر قبر میں اسی نام سے پکارا جائے گا، حشر میں اسی نام سے پکارا جائے گا، پلے صراط پر اسی نام سے پکارا جائے گا، اسی طرح جنت یا جہنم میں اسی نام سے پکارا جائے گا۔ یہ نام گویا کہ ہمیشہ کی رجسٹریشن ہے،
ہمیشہ کی رجسٹریشن ہے، نام اچھا رکھا کرو، قرآن کے نام رکھا کرو، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے رکھا کرو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی ناموں میں سے رکھا کرو، خلفائے راشدین کے ناموں میں سے رکھا کرو، صحابہ کرام کے ناموں میں سے رکھا کرو۔ کیوں رکھا کرو؟ اس لیے رکھا کرو یہ اس کی پہچان ہے، آگے تک اس نام سے پکارا جائے۔ تو ہماری رجسٹریشن اس عارضی جسم کے ساتھ ہو چکی ہے، فلاں بن فلاں، فلاں بنت فلاں، فلاں بن فلاں، اس ملک الموت کو صرف نام بتاتے ہیں، اس ملک الموت کو صرف نام بتاتے ہیں، وہ نام سے فوراً تلاش کر لیتا ہے، فوراً اس کا سگنل اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کو سرچ کر لیتا ہے۔ فلاں بن فلاں کا آج آخری دن ہے، فوراً اس کے ذہن میں فلاں بن فلاں کا نام آیا، اس کا سرچنگ ڈپارٹمنٹ کام کرنے لگا، فوراً اس بندے کے پاس گیا، اس کو اٹھا کر لیا۔ تو میرے عزیزوں، پورا سسٹم کام کر رہا ہے، یہ پورا سسٹم، اس کائنات کا سسٹم اللہ چلا رہا ہے۔ آج دنیا کا سسٹم سمجھ آتا ہے، آج ایک موبائل کے اندر سم کی بات سمجھ میں آتی ہے، اس ٹیکنالوجی کی سمجھ آتی ہے، اس بوسٹر کا سمجھ میں آتا ہے، سگنل کا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ کی باتیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ یہ جسم خود بخود نہیں چل رہا، یہ آنکھیں خود بخود نہیں دیکھ رہی، یہ دل خود بخود نہیں دھڑک رہا، ہم خود بخود نہیں چل رہے، ہمیں چلانے والا اللہ ہے، ہم خود بخود نہیں بول رہے، ہم سے بلوانے والا اللہ ہے، ہم خود بخود دنیا میں نہیں آئے، ہمیں بھیجنے والا اللہ ہے، ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں رہ رہے، اللہ کی مرضی سے دنیا میں رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کا یقین دلانے کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجا کرتا ہے۔